اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار ان الذین کفروا یقیناً جو لوگ کافر ہیں لن تغنی عنہم ہرگز کام نہیں آئے گا ان کا اموالہم ان کے اموال ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئاً کچھ بھی۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے مال و اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی بھی چیز کے کام نہیں آئیں گے، نہ مال ان کو کوئی فائدہ پہنچائیں گے، نہ ان کی اولاد ان کو کوئی فائدہ پہنچائیں گے جب وہ خود ان کا عمل ٹھیک نہ ہو، خود وہ ایمان نہ لائے ہوں، خود وہ کافر ہوں۔ تو یہ دنیا کے مال و اسباب قیامت کے دن ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور وہی لوگ جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا تھا راسخین فی العلم کا، کہ متشابہات کے بارے میں راسخین فی العلم کا رویہ اور نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، لہذا ہم ایمان لا چکے ہیں، اور ساتھ میں وہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں اپنی رحمت کا مستحق بنا دیجئے اور اپنی عطا کا مستحق بنا دیجئے، کہ جس دن میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اس۔ تو اس آیت میں اسی دن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایک انصاف کا دن ہوگا، جہاں انسان کو اس کے اعمال کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اگر وہ کافر ہے، ایمان اس نے نہیں لایا، تو اس دن وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور دنیا کے سارے اسباب بھی وہ اکٹھا کر کے اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا پائے گا۔ دنیا میں سب سے بڑی متاع انسان کی اولاد ہوتی ہے، اس کا مال ہوتا ہے، یہ جمع پونجی اور یہ متاع آخرت میں اس کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ کدأب آل فرعون، فرعون والوں کی حالت کی طرح، آل فرعون کے حالت کی طرح، کہ جس طرح فرعون اور اس کے متبعین کی حالت ہوگی، والذین من قبلہم اور ان لوگوں کی حالت کی طرح جو فرعون اور آل فرعون سے پہلے گزرے، کہ ان کی حالت بھی قیامت کے دن ایسے ہی ہوگی کہ دنیا کا جاہ و جلال آخرت میں ان کے کسی کام نہیں آئے گا، اور وہ جہنم کی ایندھن بنیں گے، کیونکہ ان کی حالت یہ تھی کہ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے ذریعے سے ہم نے ان تک اپنی آیات پہنچائی تھی، اپنے احکامات پہنچائے تھے، انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ تو جس طرح ان کی حالت ہوگی اور آل فرعون سے پہلے والے مکذبین کی اور جھٹلانے والوں کی حالت ہوگی، اسی طرح بعد میں آنے والے اور اے نبی آپ کے دور میں آنے والے کفار اور آپ کے بعد آنے والے کفار، ان کی حالت بھی اسی طرح ہوگی کہ ان کا حشر قیامت کے دن فرعون، نمرود جیسے کفار کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اور اگر وہ ایمان لائے ہوں، اگرچہ آپ کے بعد صدیوں بعد وہ آئے ہوں، لیکن وہ مومن ہو،
اور اعمال صالحہ کرنے والے ہوں تو ان کا حشر پھر انبیاء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو ایسے لوگ قیامت کے دن مع النبیین انبیاء کے ساتھ ہوں گے، ہر ایک کے اپنے عمل کے مطابق۔ کسی کا عمل اتنا اونچا ہوگا کہ وہ انبیاء کے ساتھ اس کو وہ جگہ دی جائے گی، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ یہ منعم علیہم لوگ ہیں جن پر انعام کیا گیا ہوتا ہے، جس کی دعا ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی کیجیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستہ ہمیں دکھا دیجئے جن پر اے اللہ آپ نے انعام کیا۔ اور انعام کن لوگوں پر کیا گیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے، اور وہ چار طبقات ہیں، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا حشر اگرچہ وہ سال ہا سال کے بعد آئے ہوں، قیامت کے دن وہ اکٹھے ہوں گے ان چار طبقات کے ساتھ، اسی طرح جو منکرین ہیں ان کا حشر پھر انہی طبقات کے ساتھ ہوگا جو فرعون، آل فرعون اور اس سے پہلے اور اس کے بعد جو جھٹلانے والے ہیں وہ سب آپس میں جہنم میں ہوں گے۔ تو کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی بدولت، کہ اللہ کی پکڑ کی وجہ وہ خود بنے کہ گناہ کر لیے، وگرنہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، جو پیچھے ہم آیت پڑھ چکے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی اگر تم شکر گزار بندے بنو، ایمان والے بندے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے دیں، عذاب کا سبب خود بن جاتے ہیں لوگ۔ تو فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے عذاب کی، ان کے گناہوں کی بدولت۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ سخت سزا دیں گے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، جس اللہ کی صفت، جہاں اللہ کی صفت رحیم ہے، جہاں اللہ کی صفت غفور ہے، جہاں اللہ کی صفت رؤوف ہے، نرمی کرنے والے، رحم کرنے والے، وہیں اللہ کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ شدید العقاب ہے۔ ایسے سرکشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سرکشوں پر پھر رحم بھی نہیں کرتے، اللہ پھر انہیں سخت سزا اور عذاب بھی دے دیتے۔ قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے اے نبی، آپ کہہ دیجئے للذین کفروا، کافروں سے، ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، کافروں سے آپ کہہ دیجئے ستغلبون، عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے۔ ابھی جب تمہیں غلبہ حاصل ہے لیکن یہ غلبہ تمہارا ختم ہو جائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر یہ کر کے بھی دکھا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین تھے وہ مغلوب ہو گئے، جو یہود تھے وہ مغلوب ہو گئے اور وہ شکست کھا گئے۔ یہود مدینہ منورہ سے ان کو نکال باہر کیا گیا، مشرکین کو مکہ مکرمہ میں ان کو شکست ہوئی، بدر میں ان کو شکست ہوئی، اور وہ جو ہے نا ان کی طاقت اور قدرت ختم ہو گئی۔ تو آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، یہ تو دنیا کے اعتبار سے تمہارے لیے سزا ہے، اور آخرت کی سزا یہ ہے کہ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، تم جمع کیے جاؤ گے جہنم میں،
سارے کے سارے جہنم میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو دنیا میں بھی مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اور اس مغلوب ہونے کی ایک مثال اگلی آیت میں ذکر کر لی ہے کہ کس طرح مغلوب ہو گئے۔ ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا غزوہ بدر ہوئے کہ جہاں تم مغلوب ہو گئے، کہ باوجود یہ کہ تمہاری طاقت مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ تم 1000 تھے، مسلمان 300 سے کچھ اوپر تھے، 312 313 تھے، اور تم 1000 تھے، اور تمہارے پاس 700 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، بے شمار ساز و سامان تھا۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھی، اور صرف 8 تلواریں تھیں۔ 8 تلواروں سے 1000 کا لشکر جرار وہ شکست کھا گیا۔ تو خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لو کہ کس طرح ایک 3 گنا بڑی فوج کو ایک 3 گنا کم فوج نے انتہائی محدود ساز و سامان کے ذریعے سے انہیں شکست فاش دے دی، جو علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس فوج کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان کے مخالفین کے ساتھ ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی تھی بدر کی، کہ جہاں کفار کا عالم یہ تھا کہ وہ شراب پیتے ہوئے، ناچتے گاتے ہوئے، لونڈیاں ان کے ساتھ ہیں، اور وہ غرور اور تکبر میں مگن آئے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کی حالت دوسری طرف یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں لیے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک واضح فرق تھا ان دونوں لشکروں میں۔ پھر کفار کا تکبر اور مسلمانوں کی عاجزی، اور مسلمانوں کا غلبہ اور کفار کا مغلوب ہو جانا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، ایک بہت بڑا سامان عبرت ہے بعد کفار کے لیے، اس دور کے کفار کے لیے بھی اور بعد میں آنے والے کفار کے لیے بھی۔ تو جو قرآن کے منکرین ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سامان عبرت ہے۔ اسی کو پھر اگلے آیت میں بیان کیا ہے کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، کہ تحقیق تمہارے لیے بہت بڑی ایک نشانی ہے، فی فئتین ان 2 گروہوں کے میں، التقطا جو دونوں جنگ کے لیے آمنے سامنے آئی، ان میں بہت بڑی نشانی ہے۔ ایک گروہ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ کافر تھا، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور یہ کافر گروہ ان مسلمانوں کو اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، مثلیہم مسلمانوں سے دگنا، رأی العین جاگتی آنکھوں سے، یعنی کئی گنا زیادہ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، اپنی تعداد پر وہ فخر بھی کر رہے تھے، اور مسلمان بھی اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ یہ ہم سے کئی گنا تعداد میں زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوئی؟ تو ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور یہی اللہ کا قانون اور وہ ہے ضابطہ ہے کہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد کے ذریعے سے مضبوط کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، جس طرح مسلمانوں کو کیا۔ ان فی ذالک، یقیناً اس واقعی بدر میں، لعبرۃ بہت بڑی عبرت ہے، لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے، کہ جن کی عقل ہو وہ خود سوچ لیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 گروہوں میں سے ایک نہتے گروہ کو غالب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔